السلام علیکم دوستو، آج 16 جون 2026 ہے اور آج کے دن کے حوالے سے بہت زیادہ ہلچل ہے۔ کہیں فیصل واؤڈا کے انٹرویو کے حوالے سے ہلچل ہے، کہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اور گلف کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ہلچل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوگا، یا محمود خان اچکزئی 10,000 لوگوں والا ٹارگٹ کیا پورا کر سکیں گے، دس اینڈ دیٹ، طرح طرح کی ہلچل پر مبنی سوالات اور کوئریز مجھے موصول بھی ہو رہے ہیں، اور بمطابق علم الاعداد یا زورواسٹرن نیومرولوجی کے اکارڈنگ، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ میں ہر بات تقریباً آپ کے سامنے شیئر کرتا بھی رہتا ہوں، کر بھی چکا ہوں اور کروں گا بھی صحیح۔ جہاں تک فیصل واؤڈا کے حوالے سے ان کے ایک انٹرویو کا ذکر ہے، بہت زیادہ ہلچل ہے، اور انہوں نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر یا تو نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان ایک ہی کنٹینر کے اوپر ہوں گے، یا پھر تینوں ایک ہی کنٹینر کے اندر ہوں گے۔ یہاں پر کسی حد تک تمام تر جو انٹرویو کے خد و خال ہیں، ان کے جتنے بھی انہوں نے پوائنٹس ریز کیے، یا مریم نواز کے کیسز کے حوالے سے، دس اینڈ دیٹ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، کسی حد تک کچھ پوائنٹس پہ میں ان سے ایگری بھی کروں گا، لیکن کچھ پوائنٹس پر ان سے اختلاف بھی کروں گا، اور ساتھ میں ایک آپ کو انڈین مووی کا ایک میں کلپ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک نجومی ایک ویلن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، شاید آپ کی زندگی صرف اتنی سی رہ گئی ہے، اور وہ ویلن کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ اس نے کہا میں تو ابھی پتہ نہیں اگلے 10 سال جیوں گا کہ 20 سال جیوں گا۔ تو ویلن فوراً ہی بندوق نکالتا ہے اور اس کو شوٹ کر دیتا ہے، اور وہ جو نجومی ہوتا ہے وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن دوسروں کے حوالے سے مستقبل بینی کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کہیں سے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، یا کہیں سے اس کی ریڈنگز، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، دوسروں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا فیصل واؤڈا کے حوالے سے۔ اگر ان کے انٹرویو کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کو ہمیشہ سے یاد ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے مصنوعی کلچرل ریولوشن آئے گا، پھر ایک ایونٹ، اور اس کے بعد حقیقی کلچرل ریولوشن۔ اس کو چاہے آپ کلچرل ریولوشن کا نام دیں، چاہے آپ اس کو محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل کا نام دیں، چاہے آپ اس کو گریٹر اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیں، وٹس ایور، پہلے ایک مصنوعی ویو، پھر ایک ایونٹ، اور اس کے بعد حقیقی ویو۔ اب جب مصنوعی ویو آئے گی شور، تو اس میں بھی ویسے ہی مچے گا کہ فلانے کے کیس بھی اوپن، فلانا بھی جیل کے اندر، فلانا بھی ڈی سیٹ، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن اس میں آپ یہ بتائیں عمران خان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ تو آلریڈی جیل کے اندر ہے، وہ تو آلریڈی ناحق قید کاٹ رہے ہیں، اور آلریڈی وہ تو ان ساری چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک طرح سے سٹیمنا بھی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ فرق تو صرف ان کو پڑے گا جنہوں نے جگہ جگہ اپنی تصویریں ایسے لگا لی جیسا کہ وہ کسی گلف کی کسی ریاست کے وہ بادشاہ ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے ہی رول کرنا ہے، اور ان کی تصویریں چپے چپے پر ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک گاڑی کے اوپر، ایک ایک دیوار کے اوپر آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فرق تو ان کو پڑنا ہے جنہوں نے اپنی تصویروں کے ذریعے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم ساری زندگی رول کریں گے، یا جنہوں نے ایک صوبے کو جاگیر بنا لیا اور ان کے ساتھیوں نے دوسرے صوبے کو جاگیر بنا لیا۔ فرق تو ان لوگوں کو پڑے گا جو 18ویں ترمیم کے فروٹس کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایک لوز فیڈریشن، اور اس کے بعد نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یوگوسلاوین ماڈل بننے جا رہا ہے۔ فرق تو ان لوگوں کو پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے ذائچے میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر مصنوعی طور پر بھی یہاں کچھ ہوگا، تو اس کے جو فروٹس ہوں گے کہیں نہ کہیں اس مکر کے اندر سے بھی اللہ تدبیر نکال لے گا۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دونوں جگہوں پہ مکر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اینڈ دے پلاٹ اینڈ اللہ پلانس اینڈ اللہ از دا بگیسٹ پلانر۔ ایک طرف پلاٹ کا ترجمہ ہے اور ایک طرف پلان کا ترجمہ ہے، یعنی آپ پلاٹ کرتے ہو، مکاری کرتے ہو، لیکن اللہ اسی میں سے کوئی ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ وہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے وہ فروٹفل وہ چیز ثابت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہی چیز چاہے مصنوعی کلچرل ریولوشن ہے، چاہے 28ویں ترمیم کے خد و خال ہیں، چاہے نئے صوبے ہیں، چاہے 28ویں ترمیم کی صورت میں، یا آئینی عدالت کے کسی فیصلے کی صورت میں، یا کسی صدارتی آرڈیننس کی صورت میں، وٹس ایور، چاہے ایمرجنسی کی صورت میں، کہ جو نئے نظام کے خد و خال ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ جی ٹائٹ فیڈریشن ہوگی، یا پھر عدلیہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، یا عدلیہ کے حوالے سے بالکل ایک نیا سسٹم لانچ ہونے جا رہا ہے، یا ایڈمنسٹریٹو بیوروکریٹک سسٹم ایک نیا لانچ ہونے جا رہا ہے، یا NFC کو ریوائز کیا جائے گا، وٹس ایور۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پلاٹ کی بجائے پلان بن جائیں گی، اور جنہوں نے ان چیزوں کو ڈرافٹ کیا وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکے، عوام بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اب پاکستان کے ذائچے کے اندر واضح طور پر میں آپ کو پچھلے 1-2 سالوں سے بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ PTI ہے
اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، عمران خان کی رہائی میں اس کا بھی کوئی کردار نہیں۔ پاکستان کی جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے اس میں بھی سب سے بڑی آبادی کے صوبے کا عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ عمران خان کی رہائی کے اندر کردار انٹرنیشنل فیکٹرز کا ہوگا، عمران خان کی رہائی کے اندر کردار ایرانینائزیشن آف اسٹیٹ آف ہرمز کا ہوگا، ایرانینائزیشن آف ویسٹ ایشیا کا ہوگا، ایرانینائزیشن آف گلف کا ہوگا۔ عمران خان کی رہائی کے اندر اب انٹرنیشنل فیکٹرز ایڈ ہونے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید عمران خان کی بصیرت اس کو کہیں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں، علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود خان اچکزئی کے حوالے سے پچھلے 2-2.5 سالوں سے متواتر میں ولاگز کر چکا ہوں کہ ڈومیسٹیکلی انہوں نے عمران خان نے ان دونوں کو کیوں نومینیٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ دونوں اپنی پارٹی کے بھی نہیں ہیں، اور انٹرنیشنلی یا انٹرنیشنل فیکٹرز کے اکارڈنگ علامہ راجہ ناصر عباس کا ایران اور جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے درمیان برج کے طور پر کیا رول ہوگا، یا محمود خان اچکزئی کا افغانستان، سینٹرل ایشیا اور رشیا کی جانب کیا رول ہوگا، اس حوالے سے متواتر میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے متواتر بارہا ولاگز کر چکا ہوں، کلپ بھی چلا چلا کے تھک چکا۔ شاید آپ میں سے جو ریگولر لسنرز ہیں ان کو تو ان چیزوں کی اب رٹ بھی گئے ہوں گی یہ باتیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں اب وہ اگر نہیں سن سکتے پرانی چیزیں تو میں ان کا کیا کر سکتا ہوں، بار بار تو ایک بات رپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو محمود خان اچکزئی کی پریزنس بھی نظر آ جائے گی کہ عمران خان نے ان کو کیوں نومینیٹ کیا بصیرت کے اعتبار سے، اور علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے بھی۔ لیکن عمران خان کی رہائی انٹرنیشنلائزیشن کے اکارڈنگ ہوگی، انٹرنیشنل فیکٹرز کے اکارڈنگ ہوگی، اور اسی زمن میں کچھ ایسے حالات ایمرج ہو جائیں گے جو پاکستان کے اندر عمران خان کو ناگزیر کر دیں گے۔ ابھی پاکستان کا جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس کے اندر ایک مصنوعی کلچرل ریولوشن ایمرج ہونے جا رہا ہے، جس حوالے سے میں ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہا ہوں، لیکن ایک ایونٹ ہوگا، اور اس ایونٹ کے بعد میں آپ کو بارہا کہتا ہوں پھر حقیقی معنوں میں جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولا اپلائی ہونا ہے، پھر حقیقی معنوں میں جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات ہونی ہے، پھر حقیقی معنوں میں جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن ہونی ہے، پھر حقیقی معنوں میں جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان یا 17th امینڈمنٹ، یا آپ اس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کہہ لیں، وٹس ایور، پھر وہ حقیقی صورت میں ہوگا، لیکن وہ ایک ایونٹ کے بعد ہوگا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ مصنوعی ہی ہوگا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، چاہے آپ اس کو جو مرضی نام دیں، لیکن ایک پہلے مصنوعی، پھر ایک ایونٹ، اور اس کے بعد ایکچول، اور وہ جو ایکچول جو فیز ہوگا اس کے اندر جتنی بھی ریفارمز ہوں گی بے شک وہ ڈنڈے کے زور پر ہوں گی، بے شک وہ اتھارٹیرینزم کی بیس پر ہوں گی، بے شک وہ ٹوٹیلیٹیرینزم کی بیس پر ہوں گی، لیکن ان تمام تر ریفارمز کے اکارڈنگ جو اس کے بعد ایک نیا ڈھانچہ ایمرج ہوگا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو بھی ملک کو رول کرنے والی پرسنالٹی ہوگی اس کے ٹریڈ سپریم لیڈر والے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں عمران خان اور ان کی لیگیسی کو وہی چیزیں انہیریٹڈ ہوئی ہوئی ملیں گی۔ اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے 90% تک نظام ان کی فیور میں ڈنڈے کے زور پر چینج ہو چکا ہوگا، اور ان کو جسٹ 10% اصلاحات کرنی پڑیں گی، وہ یا ان کی لیگیسی زندگی بخیر، زندگی بخیر، زندگی بخیر، کیونکہ زندگی کا ورڈ میں اسی لیے بولتا ہوں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، انسان آتے جاتے رہتے ہیں، آج ایک ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے، زندگی اور موت کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ملک رہتے ہیں، ملکوں کے حساب سے ہم نے پریڈکشنز کرنی ہوتی ہیں، اسٹیٹ سائیکالوجی کے اعتبار سے ہم نے پریڈکشنز کرنی ہوتی ہیں، جس طرح انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے اسی طرح ریاست کی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ یہ تو کنسیپٹ ایک ایف اے اور بی اے کا اسٹوڈنٹ جس نے پولیٹیکل سائنس یا سوشل سائنسز پڑھی ہیں وہ بھی ابن خلدون کے حوالے سے بیان کر سکتا ہے کہ معاشرے اور ریاست کی نفسیات، یا معاشرے اور ریاست کا ایک انسان کی طرح کا جو ایک خد و خال ہے، ایک سٹرکچر ہے، اس کو کیسے سٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام سٹوڈنٹ ایف اے اور بی اے کا بھی اس حوالے سے سٹڈی کر سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرے یوٹیوب آڈینس میں سے 90% یا تو پڑھی لکھی نہیں یا پڑھنے لکھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہی فکرہ جو عمران خان بھی اکثر پولیٹیشنز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور ابھی بجٹ کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ صرف 8500 والے کو ایک طرف کہا گیا کہ جی جس کے پاس 8500 ہے وہ غریب نہیں، لیکن دوسری جانب خود ہی کہا گیا کہ جی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 44,000 ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 8500 کے حساب سے غربت کی شرح کو بھی ڈیفائن کیا گیا، اور پورٹی لائن سے نیچے کے لوگوں کو یا اوپر کے لوگوں کو ڈیفائن کیا گیا، اس سے بڑی کنٹراڈکشن اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بتا چکا ہوں نا کہ پیپل پارٹی، نون لیگ، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک دوسرے کو خود گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، خود ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنے فیسیلیٹیٹرز کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ان کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایک مصنوعی ڈرامہ چلے گا، لیکن ایک ایونٹ کے بعد سب کچھ حقیقی معنوں میں، اور اس کے بعد شاید
کوئٹہ میں بھی ایک اجلاس ہوگا, لاہور میں بھی ایک اجلاس ہوگا, اور ایک نئے سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا دس اینڈ دیٹ. پھر یہ جو صاحب بھی اس قسم کی پریڈکشنز دے رہے ہیں, ان کو شاید اپنے بارے میں خیال نہیں. ہم وہ تمام تر پریڈکشنز جو ایک عرصے سے ان لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جس نے ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام کیا, جس نے عوام کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کیا, انفارچونیٹلی کہیں یا لکیلی کہیں, جو صاحب بھی یہ پریڈکشنز دے رہے ہیں ان کے ذائچے میں بھی ان کے ساتھ کا ہی ایک طرح کا مشترکہ فیوچر نظر آتا ہے. وہ لیکن وہ حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران کہہ لیں, یا حقیقی محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل کے دوران کہہ لیں, یا حقیقی اکاؤنٹیبلٹی کے دوران کہہ لیں, وٹس ایور, یا جس کو آپ نیشنل عبوری سیکیورٹی گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ لیں, یا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کہہ لیں, یا ایگزیکٹو کونسل کے حوالے سے, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. وہ جو ایک درمیان کا ایک ایونٹ کے بعد کا ایک جو فیز ہوگا اس دوران میں آپ اس کو کوئی بھی نام لے لیں, لیکن ان تمام صاحبان کا جو ایک مشترکہ فیوچر ہے وہ اس دوران میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر عرب ممالک کے حوالے سے بات کی جائے, گلف کنٹریز کے حوالے سے بات کی جائے, امریکہ کے معاہدے کے حوالے سے بات کی جائے, ابھی آپ یو اے ای کے اندر دیکھیں گے, میں نے 2023 میں بھی 2024 میں بھی پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ امارات میں, سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں آپس میں خون ریز فسادات بھی ہوں گے. ابھی ود ان دا یو اے ای تمام تر جو باقی کی 5 اماراتی ریاستیں ہیں وہ دبئی اور ابوظہبی کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, کیونکہ اس ایگریمنٹ کی صورت میں اب لوگ آنے والے دنوں میں دبئی اور ابوظہبی کا رخ نہیں کریں گے, لیکن شارجہ کے جو رولر ہیں ان کو بھی یہ ادراک ہوگا, راس الخیمہ, ام القوین, فجیرہ, عجمان, ان کے حکمرانوں کو یہ ادراک ہوگا کہ اگر یہ ایگریمنٹ فروٹفل ہوتا ہے تو ایران کی ان کے ساتھ تجارت اچھی ہو سکتی ہے. تو ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا اماراتی لوگوں کا یا عرب جو یو اے ای کے اندر رہتے ہیں ان کا. اسی طرح بحرین کو اب یہ لگے گا کہ ایک بار پھر سے شاید بحرین جو ہے وہ ایران کا صوبہ بننے جا رہا ہے, اسی لیے بحرین سعودی عرب کی منتیں سمجھنے کرے گا کہ ہمیں ایک بار پھر اپنی فیڈریشن کا حصہ سمجھ لو اور ہماری سیکیورٹی اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر لے لو. پھر اسی طرح تمام تر عرب ممالک یا گلف ممالک, ان کو گلف عرب ممالک کہنا چاہیے, یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے تمہاری وجہ سے میں نے بھی امریکہ کو ہوسٹ کیا, میں نے تمہاری وجہ سے امریکہ کو ہوسٹ کیا. ایک دوسرے کو کے اوپر یہ الزام لگائیں گے, اور اسی الزام کے دوران یہ بھی سوچیں گے کہ امریکہ نے ہماری کیا حفاظت کرنی تھی, الٹا ہمارے اوپر ایران کو مسلط کر گیا. یہاں پر صرف 2-3 ملک ہیں جو اپنی مصلحت پسندی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دا لانگ رن نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمان تو تقریباً نکل ہی گیا, قطر بھی کسی حد تک نکل جائے گا کیونکہ اس کی جو 3rd-4th جو آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں سمندر کے اندر, اس میں ایران کے ساتھ اس کی مشترکہ پارٹنرشپ یا مشترکہ سیکیورٹی بھی ہے. اور کہیں نہ کہیں کویت بھی ایک لمحے کو جا کے, ایک عرصے کے بعد جا کے وہ بھی مینیج کر لے گا ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو. اگر کہیں پسیں گے تو وہ بحرین, دبئی, ابوظہبی, یعنی یہ 2 ریاستیں امارات کی, دبئی اور ابوظہبی, اور کہیں نہ کہیں سعودی عرب کے حوالے سے چائنا اور رشیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کنفرنٹیشن کے اوپر نہ جائے, کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر بھی اتنی ہی ہے جتنی سعودی عرب کے اندر ہے, اسی لیے چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا اور رشیا بھی کبھی نہیں چاہے گا, اور کہیں نہ کہیں پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا. اور اس کے بعد اب جو اسرائیل اتنا سٹ پٹا رہا ہے, اسرائیل کے اندر صف ماتم بچ چکی ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان کے ذائچے میں 2 اور آپریشن بنیان المرصوص ہیں, جن میں سے ایک تو انڈیا کی جانب ہے اور وہ بھی امریکن شے پر, اور دوسرا جو ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک نیکسس یہ ہوگا امریکہ, اسرائیل, دبئی, ابوظہبی, بحرین کا. اور اس نیکسس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں سے بھی ہمارے بلوچستان کے اوپر یا ایران کی جو چابہار کی یا بندر عباس کی جو سی پورٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک, وہاں پر پراکسس کی صورت میں یا ڈائریکٹ حملے کی صورت میں ایک اٹیک. اب آپ یہ کہیں گے کہ امریکہ بیچ میں کیسے آ گیا, وہ تو پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دوں جب اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 1 ہوا تھا تب بھی میں نے جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا تھا کہ آج صبح وہ کیوں نکل گئے, کیونکہ ان کو اسرائیل کی جانب سے میسج آیا کہ اب جاؤ اور پریزیڈنٹ بننے کی تیاری کرو. جے ڈی وینس نے کل پرسوں بھی کہا کہ ہمیں 3rd پارٹی کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں تھی, ہم خود ڈائریکٹ ایران سے الیکٹ سلیکٹ کر لیتے تھے. وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے پے رول پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو وائٹ ہاؤس سے دھکے مار کر نکالا ہی جائے گا, لیکن اب وہ انڈیا کو ادھر سے بھی ٹریگر کروائیں گے کہ وہاں سے انڈیا باضابطہ طور پر پاکستان کا مکمل پانی مکمل طور پر بند بھی کرے, اٹیک بھی کرے, دس اینڈ دیٹ جو بھی کرے. اور اس سائڈ سے بھی ہمارے بلوچستان یا ایران کی جو بلوچ بندرگاہیں ہیں ان کے خلاف بھی اگریشن میں امریکہ میں جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ, اور دوسرے نمبر پر کیا کہتے ہیں اسرائیل اور دبئی, ابوظہبی, بحرین, ان کا کردار آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نظر آئے گا. لیکن اگر میں اس کو مارکا حق یا آپریشن بنیان المرصوص 2 اور کہہ رہا ہوں, نام تو کوئی بھی اور ہوں گے, لیکن ان کو اگر میں کہہ رہا ہوں تو حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیتے گا وہی جو حق کی جانب ہے, اور حق کی جانب پاکستان ہوگا. الٹیمیٹلی پاکستان نے جیتنا ہے, الٹیمیٹلی پاکستان کا نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک کردار تو ہونا ہے, ایک امیج تو ہونا ہے. اور اگلے سال آپ خود
खुद देखेंगे पाकिस्तान कितने वीज़ा फ्री रिजीम्स या कितने ई वीज़ा रिजीम्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, ये डेवलपमेंट्स कब होंगी, ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल 180 डिग्री पर हकीकी मानों में कब बदलेगी, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और उससे इवेंट से पहले आपको आर्टिफिशियल कल्चरल रेवोल्यूशन नजर आएगा, जिसका फैसल वाउडा के इंटरव्यू में भी नजर आ गया, बातों से, इजहार से, उनकी पेशगोइयों से भी नजर आ गया। लेकिन एक इवेंट के बाद सब कुछ हकीकी मानों में पाकिस्तान का बदलना शुरू होगा। लेकिन वो जो पाकिस्तान का हकीकी मानों में बदलना शुरू होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एज आपको मसनूई कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान जो अमेंडमेंट्स, जो इस्लाहात होंगी, उनका भी आपको वहां पर आगे असर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल कुरान पाक की उस आयत की तशरीह के मिसदाक के व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।